مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. ساتھ دو مہمان ہیں ابھی. پہلے ہم شاہ بھائی کی طرف جاتے ہیں, وہ پہلے آئے تھے. السلام علیکم شاہ بھائی, کیا حال ہے آپ کا؟ جی وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں رضی بھائی؟ الحمدللہ. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی جی اللہ کا شکر ہے, آپ سنائیں. الحمدللہ. شاہ بھائی آپ پہلی بار آئے ہیں ہماری اسٹریم میں. آپ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں, تو اگر آپ نے اپنا تعارف کرانا وہ آپ کرا سکتے. آج کل آپ کو پتہ ہے محمد علی مرزا صاحب کے خلاف کافی لوگ جھوٹ بولے کہ وہ احمدی مسلمان ہیں, کیونکہ انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے عدنان رشید اور امتیاز کو تذلیل کیا احمدی مسلمانوں نے, اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اس پہ بھی اگر آپ نے اپنا بیان دینا ہو آپ شروع میں دے دیں, پھر انشاءاللہ ہم موضوع کی طرف آتے ہیں. جی بھائی. جی اس سلسلے کے اندر میں نے یعنی کہ کوشش کی تھی کہ میں یعنی کہ عدنان بھائی سے بھی بات کروں یا امتیاز بھائی سے بھی بات کروں, لیکن انفارچونیٹلی میری ہو نہیں سکی. لیکن ایک سیدھی سی بات ہے, کامن سینس ہے کہ ایک بندہ جو کہ واضح ایک گروپ کی تکفیر کرتا ہو تو وہ ان کا فرنٹ مین ہو ہی نہیں سکتا. اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس ان اینی پاسبل وے. تو اب مجھے نہیں پتا وہ ایسا کیوں سوچتے ہیں یا وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں, لیکن اس طرح کی کوئی بھی جو بات ہے وہ ان کی نہ باتوں سے ظاہر ہوتی ہے, نہ انہوں نے یہ خود یعنی کہ کی ہے. تو میں تو بس یہ کہنا چاہوں گا. جی لیکن آپ انجینئر صاحب کے ساتھ متفق ہیں کہ ان لوگوں نے جھوٹے کلمات کا دفاع کیا, کفر کی تعویل کر کے یہ ذلیل ہوئے ہیں؟ جہاں تک ذلیل ہونے کی بات ہے اس میں تو یعنی کہ میں کمنٹ نہیں کر سکتا, لیکن یہ بات بالکل درست ہے کہ انہوں نے یعنی کہ کوشش کی ہے کہ ہم کسی طرح سے جو ہے نا اس کی تعویل کر دیں, اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ کفر کی تعویل جو ہے وہ نہیں بنتی, جو سیدھی سی بات ہے. جو کفر ہے وہ کفر ہے. تو کیا جو کفر کی تعویل کرے وہ ذلیل نہیں ہوتا؟ اب وہ ذلیل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ اللہ کے اوپر ہے. اچھا آپ کیا تو سوچتے آپ ہیں, میں انجینئر کیا صاحب سوچتا سے ہوں, اٹ متفق ڈزنٹ. نہیں؟ نہیں میں ان سے میں ان کو یہ نہیں کہتا کہ وہ ذلیل ہے. ذلیل از اے ہارش ورڈ. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے غلط کیا. ٹھیک ہے, ذلیل از اے لیکن ویری اب ہارش. دیکھیں جو کفر کی تعویل کرے, آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ کفر کی تعویل کفر ہے؟ جی بالکل, کفر کی تو تعویل نہیں ہو جو سکتی. عدنان نے کفر کی تعویل کی ہے یا نہیں؟ عدنان بھائی نے کفر کی تعویل آپ پوچھ رہے ہیں کہ کی ہے کہ نہیں کی؟ ہاں جی. انجینئر صاحب کا یہ موقف ہے کہ انہوں نے کی ہے. میں نے آپ ان کا کی کوئی کیا ویڈیو موقف؟ نہیں دیکھی جس کے اندر انہوں نے کی اچھا ہو. میں آپ اگر کو تو بتاتا ہوں انہوں نے کیا کی ہے ہاں تو جی. پھر انہوں نے کفر کی تعویل کی ہے, اور کفر ان کے اوپر واپس لوٹتا ہے. ٹھیک سیدھی ہے, سی میں یہ آپ کو بات ہے. بتاتا ہوں انہوں نے کیا کہا تھا. انہوں نے کہا تھا ان ساروں نے جنہوں نے اپنے نام کے کلمے پڑھائے ہیں, ہم ان کو پوچھیں گے کہ آپ نے نبی کے طور پہ کہا ہے یا ایز کچھ اور طرح کا کہا, یا کیا جب آپ نے کہا ہے اشرف علی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, چشتی رسول اللہ, صادق رسول اللہ, کیا آپ ان کو نبی مان کے کہہ رہے تھے یا اس کے علاوہ کوئی بات تھی؟ تو یہ ان کی تعویل تھی اس کفر کے متعلق. کیا کفر کی تعویل کفر ہے؟ آپ نے کہا ہاں ہے. تو یہ جی بالکل عدنان ایسا. رشید کی تعویل ہے, تو کیا کفر ان پہ واپس نہیں جائے گا آپ بالکل کے نزدیک؟ بالکل بالکل جائے گا. اگر تو وہ شک بھی کر رہے ہیں جی کہ ایک دیکھیں, ایک بندے کی جو ہمیں انٹروڈکشن ہے, انجینئر بات کی بات بالکل ٹھیک ہے. ایک بندہ مر چکا ہے, وہ قبر میں جا چکا ہے. ہمارے لیے اس بندے کی آواز وہی ہے جو کتابوں میں لکھ دی گئی ہے. اب بالکل. یہ گمان کرنا کہ اس بندے نے یہ بات کی ہے یا نہیں کی, دیٹ از آؤٹ آف دا کوسچن. ہمیں اس سے یعنی کہ براہ راست پوچھنا پڑے گا جو ہم نہیں پوچھ سکتے. اب اگر اس نے لکھا ہوا ہے کہ میرا یعنی کہ کلمہ پڑھو, تو اس نے کفر کیا ہے, اور جو بندہ اس کی تعویل کرے گا وہ کافر ہے. سیدھی سی بات ہے. بالکل. اب دیکھیں انہوں نے اس کی تعویل کی ہے, تو آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ یہ کفر ہے. تعویل کفر کی تعویل بھی کفر ہے. لیکن اب اس میں ایک اور مسئلہ دیکھیں بھائی, دوسرے بزرگان کا ہمیں نہیں پتہ, ان کی کتابیں بدل گئی ہوں گی, ٹھیک ہے. اشرف علی تھانوی, پیر میر علی شاہ صاحب نہیں بچ سکتے. 100 سال نہیں گزرے اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھا, پھر چشتی رسولہ کا دفاع کیا. پیر میر علی شاہ نے چشتی رسولہ کا دفاع کیا. انہوں نے کفر کی آپ کے اصولوں کے مطابق وہ کافر ہیں. جو ان کی تعویل کرے وہ بھی کافر. دیوبندیت بریلویت ختم ہو چکی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ سارے دیوبندی بریلوی ان کو مسلمان سمجھتے ہیں. ضروریات دین میں یہ بھی, یہ انجینئر مرزا کا بھی عقیدہ ہے کہ مسلمان کو مسلمان کہنا اور کافر کو کافر کہنا, یہ ضروریات دین میں. اگر کوئی ان کلمہ گو کو مسلمان کے یا ان کی تعویل والے کرنے والوں کو
مسلمان کے وہ بھی کافر ہیں انجینئر صاحب کے نزدیک. آپ کو پتہ نا اس بات کا؟ جی جی بالکل صحیح بات ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، صحیح بات ہے۔ جزاک اللہ شاہ بھائی، آپ کا موقف آ گیا. آج جو ہم نے بات کیا، آپ نے پروگرام دیکھا، تو آپ کو سمجھ آ گئی میرا کیا چیلنج ہے اشرف آصف جلالی کو؟ جی آپ مجھے تھوڑا یعنی کہ وہ کر دیں، مجھے تھوڑا سا اس کو یعنی کہ سمرائز کر دیں، میں بھی ابھی آیا ہوں تو مجھے ہاں ایگزیکٹلی جی، پتہ نہیں چلا۔ تو بیسکلی جو ان کو چیلنج دیا، اور پھر ہم اماد صاحب کی طرف بھی آئیں گے، تو چیلنج ان کو میں نے یہ دیا بھائی کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ ختم نبوت کے لیے کام کر رہے ہیں، اور وہ ختم نبوت کے لیے اپنی جان، زندگی، سب کچھ قربان. اور لوگ ان پہ اعتراض کرتے ہیں کہ ان کے دوسرے مقصد ہیں. جیسے انجینئر مرزا صاحب نے ریسنٹلی کہا کہ یہ جو سارے لوگ، یہ جو قاضی فیض عیسیٰ کا کیس چل رہا ہے، اصل میں ان کا مقصد اور ہے. تو اشرف آصف جیلانی نے ہمیں پوچھا کہ ان کا کیا مقصد ہے، تو آج میں نے دکھایا کہ احمد رضا خان کے نزدیک دیوبندی، وہابی، ختم نبوت کے منکر ہیں، مرتد ہیں، واجب القتل ہیں، گستاخ رسول ہیں، جو ان کے بزرگان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر. یہ سب بدترین کافر ہیں، منافق ہیں احمد رضا خان کے نزدیک. اگر ان کو ختم نبوت سے اتنی محبت ہے، جماعت احمدیہ کے خلاف تو وہ دھرنے وغیرہ کرتے ہیں، ان فرقوں کے خلاف تو وہ منہ نہیں کھولتے، بلکہ آج کل وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. مفتی منیب الرحمان تقی عثمانی اکٹھے بیٹھ کے ایک دوسرے کو مسلمان پیش کرتے ہیں. کہا تو نہیں لفظ سے، لیکن کہتے ہیں مفتی منیب الرحمان، اور مفتی منیب الرحمان اس کو تقی عثمانی کہتا ہے. آپ کو پتہ ہے احمد رضا خان کا فتویٰ جو دیوبندی سے فتویٰ مانگی یا اس کو مولانا کے، وہ بھی کافر ہے. تو یہ منافقت ہے جس کی طرف ہم ان کا دھیان لا رہے ہیں کہ اگر آپ کو ختم نبوت سے اتنی محبت ہے اور آپ اینٹی احمدیہ کام نہیں کر رہے، تو کل آپ اسمبلی میں جا کے ان کے خلاف بھی فتوے لیں، شیعوں کے خلاف بھی اسمبلی کریں، وہابیوں کے خلاف بھی اور دیوبندیوں کے خلاف بھی، کیونکہ آپ کے مجدد احمد رضا خان کے نزدیک یہ احمدی مسلمانوں سے بر کے کافر ہیں، مرتد بھی ہیں، واجب القتل بھی ہیں، اور گستاخ رسول بھی ہیں. اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ جی آپ کا جو یہ چیلنج ہے یہ بالکل درست ہے، اور انجینئر صاحب بھی یہی چیلنج ان کو دیتے ہیں، اور صرف ایک واحد بندہ جو کہ ختم نبوت کا ایکچوئل کام کر رہا ہے وہ صرف انجینئر صاحب ہی ہے. جب تک آپ ہر ایک بندے کو جس نے نبوت کا اعلان کیا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا رسول اللہ کے بعد، اس کو ایک کٹگری میں کھڑے کر کے تکفیر نہیں کرتے، تب تک وہ ختم نبوت کا کام نہیں کر سکتا. یہ سیدھی سی بات ہے. اس کے اندر آپ کی جماعت بھی شامل ہے، اس کے اندر بریلوی بھی شامل ہے، اس کے اندر سارے شامل ہیں، جو سیدھی سی بات ہے. تو دیکھیں، آپ انجینئر مرزا کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ سارے بزرگان فارغ ہیں. تو آج میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ یہاں آئے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ختم نبوت پہ بات کریں گے، اور ہم آپ کو دکھائیں گے کہ انجینئر سے بھی نہیں دفاع کر سکتے ختم نبوت کا. تو آپ تیاری کر لیں، ہم سے آپ بات کریں. مماد الاسلام صاحب کی طرف جاتے ہیں، جب تک آپ تیار ہو جائیں پھر ہم انشاءاللہ ہماری گفتگو شروع کر لیں گے. رضی بھائی میری اس وقت پریپریشن نہیں ہے، میں یعنی کہ آؤٹ آف دا وین آیا ہوں. میں اچھا صرف اپنا ایک بتانے کے لیے کہ میں کیا سوچتا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ، اور کیا انجینئر صاحب یعنی کہ پورٹرے کرتے ہیں ٹھیک ہے، اپنے لیکچرز کے اندر اور اپنی سینگس کے اندر. ٹھیک ہے. اگر تو تیاری کی بات ہے تو پھر ہم لوگ ایک ٹائم وغیرہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں جس کے اوپر میں تیاری کر کے لے آؤں گا جو میرے دلائل ہیں، اور اس بیس کے اوپر پھر آپ مجھے ای میل دے دیں اپنا، تو اس ٹھیک ہے، لحاظ میں سے پھر نے ہم لوگ آپ کر کو لیں گے. یہاں پہ ای میل لکھ دیتا ہوں چیٹ میں، آپ مجھے انشاءاللہ ای میل کریں. آپ نے آ کے انجینئر صاحب کا ختم نبوت کا جو موقف ہے اس کا دفاع کرنا، قرآن حدیث سے جو بھی آپ کے بزرگ بابے ہیں ان سے آپ نے اعلان برات کرنی ہے. لیکن میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جو انجینئر صاحب کے مجددین ہیں جن کو وہ اچھے بابے کہتے ہیں، ان کو بھی آپ کو چھوڑنا پڑے گا. تو یہ دیکھیے میرا سر، جو موقف ہوگا. بابوں کی بات ہے نا، میں نے آپ کو سیدھی سی بات کر دی ہے کہ بابے سارے گئے، نہ میں نے ان پہ بات کرنی ہے اور نہ ہی ان کے اوپر بات کرنی بنتی ہے. رسول اللہ کے بعد جو ہمارے پاس صحابہ ہیں چار جو ہیں، ان کے اوپر اور جو صحیح حدیث ہے، صرف قرآن اور صحیح حدیث کے اوپر بات ہوگی. بابوں کو نہ میں آن کرتا ہوں، نہ انجینئر صاحب آن کرتے ہیں، اور نہ ہی یہ ہمارے لیے ان کی کوئی ویلیو ہے، کیونکہ جو انہوں نے کہا ہے وہ ہمارے لیے یعنی کہ حجت نہیں رکھتا. جو سیدھی سی نہیں، بات ہے. لیکن شاوی میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارا آپ سے کیا اختلاف ہے. دیکھیں، محمد علی مرزا صاحب بھی، ہم حالانکہ ہم نے ان پہ یہ جو پروگرام ہے ان پہ نہیں تھا، اشرف آصف جلالی پہ تھا، لیکن ان میں بھی یہ مسئلہ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. انجینئر صاحب اور آپ کا موقف یہ کہ ختم نبوت کے بعد جو بھی وحی، الہام، کشف، القاء کا دعویٰ کرے
وہ ختم نبوت کا منکر ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ختم نبوت ضروریات دین میں سے ہے، جو ضروریات دین کا انکار کرے محمد علی مرزا صاحب کے نزدیک، آپ کے نزدیک، آپ کے تمام بزرگان کے نزدیک وہ بھی کفر ہے، لیکن محمد علی مرزا صاحب ان کو نہیں کافر کہتے، یہ بھی غلط بات ہے، اس سے وہ بھی کافر ہو جاتے ہیں، کیونکہ مسلمان کو مسلمان کہنا اور کافر کو کافر کہنا یہ ضروریات دین میں شامل ہے۔ دیوبندی، بریلوی، شیعہ، اہل حدیث سب وحی الہام کے قائل ہیں۔ محمد علی مرزا صاحب کے عقیدے کے مطابق یہ سب کے سب ختم نبوت کے منکر ہیں، ان کو نہیں وہ کافر کہتے، صرف احمدی مسلمانوں کو کہتے ہیں، ان کو وہ کہتے ہیں مسلمان ہے، چند دن ان کے پیچھے نماز پڑھیں، یعنی کفر کی وہ تائید کر رہے ہیں اور پھیلا رہے ہیں۔ اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں اس کا جو جواب ہے نا وہ ایک سیدھی سی بات ہے کہ اگر تو ایک بندہ کہتا ہے کہ میرے اوپر مجھے ایک خواب آیا اور وہ خواب جو ہے وہ رسول اللہ کی طرف سے تھا، کیونکہ ہمیں ان سب کو واضح حدیث کا پتہ ہے کہ جب بھی خواب میں رسول اللہ آئیں گے اور ایک واضح انڈیکیشن ہوگی کہ وہ رسول اللہ ہیں تو وہ شیطان نہیں ہو سکتا، تو وہ جو ایک میسج ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ اور اگر تو ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ کسی نے مجھے کوئی میسج آیا ہے، وہ ایک ہے، یعنی کہ کیا کہتے ہیں ڈفرینٹ چیز۔ اور ایک بندہ اگر یہ کہتا ہے کہ میں رسول اللہ کی طرف سے امتی نبی ہوں، نبی ہونا ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ چیز ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ جو شیعہ وغیرہ اور یہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو ہے میسیجز آتے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ ڈائریکٹ کانٹیکٹ کے اندر ہے، وہ نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے۔ آپ کے جو مجدد ہیں انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یہ ایک پرائمری ڈفرینس ہے جو مجھے نہیں لگتا آپ کو سمجھ جی آ رہی ہے یا کیوں نہیں سمجھ آ نہیں رہی۔ شاہ مجھے اس کی بالکل سمجھ آئی، لیکن مجھے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم احمدی مسلمانوں کو یہ توفیق دی کہ ہم آپ کے حوالے آپ کو دکھاتے ہیں۔ آپ انجینئر علی مرزا کے اسٹوڈنٹ ہیں، میں آپ کو ابھی انجینئر مرزا علی کی ویڈیو دکھا سکتا جہاں وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شراب پیے اور اس کو شراب کہہ کے پیے یا کوئی شراب پیے اور اس کو پانی کہہ کے پیے، حکم دونوں پہ لگے گا۔ یعنی جنہوں نے نبوت کا دعویٰ نام کے ساتھ کیا، جیسے شبلی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ وغیرہ وغیرہ، وہ بھی کافر ہیں، اور جنہوں نے نام کے بغیر وحی الہام کا دعویٰ کیا وہ بھی ختم نبوت کے منکر ہیں۔ یہ محمد علی مرزا صاحب کا عقیدہ ہے۔ اگر آپ مجھے اس پہ چیلنج کریں گے، میں وہ آپ کو ویڈیو دکھا سکتا ہوں، میرے چیٹس میں ہیں، میں انشاءاللہ اس کو نکال سکتا ہوں۔ وہ اس کی یہی مثال دیتے ہیں۔ تو جو یہ آپ نے بات کی نا کہ ہمارے مجدد حضرت مرزا غلام احمد حسن نے امتی نبوت کا دعویٰ کیا، اس کا ہم دفاع کریں گے، لیکن انجینئر مرزا صاحب کا عقیدہ کہ جو نبی کا نام نہ بھی لے اور نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی کافر اور وہ بھی ختم نبوت کا منکر ہوگا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں ابھی دیوبندی، بریلوی، شیعہ، وہابیوں کے عقائد میں کہ ان کے بزرگان کہتے ہیں ہمیں وحی الہام ہوا، خواب کی نہیں بات ہو رہی بھائی، ڈائریکٹ وحی الہام ہوا، اور وہ انجینئر صاحب کے مطابق ختم نبوت کے منکر ہیں، کیونکہ خاتم النبیین کا مطلب ہے اب وحی الہام، کشف، القاء سب دروازے بند۔ لیکن یہ لوگ تو کشف الہام کا دعویٰ کرتے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ، کیونکہ نبی کا لفظ آپ نے استعمال کیا، کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ ان سے بہت کم ہے، وہ میں آپ کو دکھا دوں گا اگر آپ مجھے اس پہ سوال پوچھیں۔ تو یہ آپ پھر سے میری بات نوٹ کر لیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو کہ انجینئر صاحب کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے اس پہ پوری ویڈیو بنائی کہ ایسا شخص اسلام میں نہیں پیدا ہوا، وہ بھی میں آپ کو ویڈیو دکھا دوں گا۔ شاہ ولی اللہ صاحب اور انجینئر صاحب دونوں ایک بات کہتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب، انجینئر صاحب کہتے ہیں اگر لفظ نبی نہ بھی ہو اور دعوے وہ، حکم ان پہ بھی لگے گا۔ اس کو آپ سمجھ جائیں بھائی، یہی انجینئر صاحب کی پوری تعلیم، آپ ان کے اسٹوڈنٹ، آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو تعویل نہیں ہوگی کہ نبی نے کہا، یہ بھی تعویل ہے، یہ بھی کفر ہے، اور کفر کی تعویل کرنے والا بھی کافر ہے۔ یہ بھی جو آپ کہہ رہے ہیں نا انہوں نے نبی کا نام نہیں لیا، یہ بھی آپ تعویل ہی کر رہے ہیں، ان کی الہامی کتابیں ہیں بھائی۔ اشرف علی تھانوی صاحب کا جو تفسیر قرآن ہے وہاں لکھے یہ الہامی نکات ہیں، جو احمد رضا خان نے کتابیں لکھے کہ یہ الہامی کتاب ہے، تحذیر الناس الہامی مضمون ہے ان کے نزدیک۔ تو یہ بھی ختم نبوت کا انکار ہے۔ انجینئر صاحب کے مطابق لفظ نبی ضروری نہیں، آپ نے یہ آ کے کہا کہ نہیں لفظ نبی نہیں ہے، یہ تو انجینئر صاحب کے خلاف ہے، نہیں تو آپ کہیں آپ ان سے اختلاف کرتے پھر آپ کو علیحدہ جواب ہم دے دیں گے۔ تو یہ آپ بات ان کا آپ نے اب اپنی ٹرن میں جواب دینا ہے، میں مختصر رکھا۔ تو یہ
جو باتیں اس پہ آپ بتائیں کہ پھر ان کو کیوں نہیں آپ لوگ کافر کہتے؟ یا تو آپ کہیں کہ آپ انجینئر صاحب سے اختلاف کرتے ہیں اور آپ کے نزدیک صرف جو نبی کا لفظ کہیں گے آپ ان پہ حکم لگائیں گے، پھر ہم آپ کو نبی کا لفظ دکھا دیں گے دیوبندیوں سے، پھر آپ کو حکم لگانا پڑے گا۔ جی بھائی۔ جی دیکھیں، میں نے جہاں تک بات کی نا، میں نے کہا جو بندہ یہ کہہ کے بولے گا کہ مجھے میرے اوپر الہام ہوا ہے، کشف ہوا ہے، میں نے صرف ایک مثال دی تھی آپ کو خواب کی۔ خواب نارمل مسلمانوں کو بھی آ سکتے ہیں، میں نے صرف وہ ایک مثال دی تھی، لیکن جو بندہ ڈائریکٹلی یہ نہیں کہتا ہے کہ شابلی، ہم خواب کو چھوڑے ہیں، اس پہ نہیں ہمارا اختلاف، نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں انہوں نے اس وحی الہام کشف کا تو دعویٰ کیا ہے، وہ کفر خواب ہے، کا نہیں۔ وہ ہاں میں جی پہلے کہہ چکا ہوں آپ کو، وہ کفر ہے، وہ سیدھی سی ٹھیک ہے بات ہے۔ ٹھیک وہی الہام سب کچھ ختم ہو چکا ہے، جو یعنی کہ ابو بکر کے اوپر نہیں آیا، جو حضرت عمر کے اوپر نہیں آیا، تو ان لوگوں کی کیا ویلیو ہے؟ جو سیدھی سی بات ہے۔ میں نے بس آپ سے یہ کہنا تھا کہ مجھے آپ کی ای میل مل گئی ہے، ڈبیٹ میں اپنے پورے نکات جمع یعنی کہ کر لیتا ہوں، لیکن میری یہ شرط ہے کہ بات صرف قرآن و حدیث سے ہوگی، اور کوئی کتاب نہیں آئے گی بیچ میں، کیونکہ میں ان کو اون ہی نہیں کرتا، نہ جی، کوئی اور اون بات کرتا ہے۔ صرف قرآن حدیث سے ہوگی، لیکن اس سے پہلے آپ کو ان پہ حکم لگانا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اب یہ دعویٰ کیا کہ دیکھیں جو وحی الہام کا قائل ہو وہ صراحتاً کفر ہے، جو کفر صریح ہے اس کی تعویل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ جی بالکل اگر یہ ایسے ہی ہے۔ صریح کفر ہے جیسے آپ نے جی تسلیم کیا، تو پھر وہابی دیوبندی بریلویوں پہ آپ کیوں نہیں حکم لگاتے؟ وہ سارے وحی الہام کے قائل ہیں، ان کے مجددین قائل ہیں، ابن عربی قائل ہیں، ثناء اللہ امرتسری قائل ہیں، بٹالوی قائل ہیں، تو ان پہ بھی حکم لگائیں کہ وہ بھی کافر ہیں۔ لیکن آپ اور انجینئر صاحب کہتے ہیں نہیں ہم ان پہ نہیں حکم لگائیں گے، حالانکہ انجینئر صاحب کا اپنا موقف ہے یہ صریحتاً کفر ہے وحی بالکل الہام۔ ایسے ہی تو اگر جو لگنا ختم چاہیے، نبوت کا منکر ہے اور یہ ضروریات دین میں سے، تو ان کو کیوں نہیں آپ کافر کہتے ہیں؟ یہ بھی تو یہ غلط تعویل ہی ہے بات ہے، کفر کی۔ تو یہ غلط بات ہے نا۔ میں نے تو آپ کے سامنے آپ ابھی کیا کہا ہے کہ جو بندہ کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، تو سب کچھ ختم ابن ہو چکا تیمیہ کافر ہے؟ ہے۔ بالکل کافر، کس نے کہا اچھا، نہیں جو ہے؟ ان کو مسلمان کے وہ کافر ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، تو سارے وہابی کافر ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ دیوبندی سارے کافر ہیں؟ صرف دیکھیں، میں نے آپ کو کیا بتایا ابھی، وہ بندہ جو رسول اللہ کی توحید پہ چلے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے کسی بھی صورت کے اندر، صرف وہ مسلمان ہے۔ جو اس شرط کے اوپر پورا اترتا ہے وہ مسلمان ہے تو بس۔ دیوبندی جو کہ اشرف علی تھانوی کو ہر مسلمان بندہ، ہر وہ بندہ کافر ہے؟ بالکل ایسا ہی، میں آپ کو بالکل نام ایسا کے ساتھ پوچھ رہا ہوں، آپ نے وہابیوں کا کہہ دیا، دیوبندی جو اشرف ہی، علی بالکل تھانوی کو مسلمان کہتے ہیں وہ کافر ہے نا؟ بالکل ایسا ہی، جو بریلوی احمد رضا خان کو مانتے ہیں وہ کافر ہے نا؟ بالکل ایسا ہی۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ آپ کی ہمت مجھے بہت پسند آئی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، لیکن آپ اپنے اس کے اندر آپ استاد، کی جماعت بھی شامل ہے جی رضی وہ بھائی، تو اس کے وہ اندر تو آپ کی مجھے جماعت بھی پتہ ہے، شامل اسی ہے، وجہ سے میں آپ کے ساتھ سارے ایک کٹہرے مناظرہ میں کھڑے کروں گا ہیں۔ نا۔ ہاں جی، اسی وجہ سے آپ کے ساتھ مناظرہ کروں گا اور آپ کو قرآن جی حدیث سے انشاءاللہ دلائل دوں گا، لا اکراہ فی الدین آگے اللہ تعالیٰ اور آپ کا معاملہ ہے۔ لیکن آپ میں جو یہ آج ہمت آئی ہے نا، ہم آپ کو چیلنج کرتے کہ انجینئر صاحب کو بھی یہ غیرت دکھائیں کہ آپ نے یہاں کھل کے بات کی کہ یہ سارے فرقے کفار ہیں، ان کو بھی کہیں کہ یہ ہمت کریں، یہ ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ہے، حالانکہ وہ دوسروں سے بہتر ہیں الحمدللہ، وہ احمدی مسلمانوں کے ساتھ بھی ٹھیک ہوتے ہیں الحمدللہ، بہت سارے علماء ہیں، صرف وہ نہیں ہمارے ساتھ، وہابی بھی بعض ہے۔ میرے پچھلے دنوں ایک بریلوی سے بات ہوئی تھی، بریلوی مفتی کی سے بات، اس نے بھی کہا کہ جماعت احمدیہ کے کفر میں اختلاف ہے، اور اس میں، اور وہ بریلوی مفتی ہے، اس نے نہیں کہا کہ احمدی سارے کافر ہیں۔ بہرحال انجینئر صاحب کو آپ ہمارا سلام دیں اور ان کو کہیں کہ یہ جو آپ نے آ کے بات کی ہے ان کو بھی ہمت دیں کہ وہ یہ کھل کے بات کریں، تو پھر یہ بات موقف کریں۔ میرا ہے، یہ موقف میرا ہے، انجینئر صاحب کا یہ موقف نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے کھل کے نہیں کہتے، لیکن ان کی باتوں سے یہی ظاہر ہوتا ہے، جو سیدھی سی بات ہے۔ اب ٹھیک ہے، اگر وہ اور جتنا مجھے مرضی پتہ ہے وہ چھپائیں، کیوں کھل دیکھنے کے والوں کو نظر نہیں آ کہتے، جاتا اور آپ کو بھی پتہ ہے وہ کیوں نہیں کھل کے بات کہتے۔ ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ اب اس کے اندر آپ کی جماعت بھی شامل ہے اور باقی سارے ٹھیک ہے شامل ہیں، سارے ٹھیک ہے، ایک کھٹکرے میں انشاءاللہ کھڑے ہیں۔ آپ مجھے ای میل کریں۔ شاہ بھائی آپ کہاں رہتے ہیں؟ پاکستان میں؟ جی جی بالکل۔ ماشاءاللہ بہت اچھا لگا شاہ بھائی آپ سے بات کر کے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ہمیں حق سیدھا راستہ دکھائے، اور انشاءاللہ آپ سے قریب بات ہوگی۔ قرآن اور حدیث سے ہمارے 3 موضوع ہیں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ تینوں پہ بات ہوگی۔ آپ مجھے ای میل کریں، میں آپ کو واٹس ایپ بھی دے دوں گا۔ اماد الاسلام صاحب کا ویٹ کریں، ان کو نیکسٹ لینا ہے لیکن وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں، لنک شیئر کر دیا ہے۔ اماد صاحب آپ آ جائیں، آپ کا انتظار ہے۔ جی شاہ بھائی جزاک اللہ بہت بہت، آپ جی سے جی انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ جی السلام بالکل، علیکم۔ وعلیکم السلام۔
اگلے ہمارے مہمان اماد الاسلام صاحب ہیں. اماد الاسلام صاحب کا شاید انٹرنیٹ کنیکشن لاس ہوا ہے. ہم نے ان کو کال بھی کیا تو ہم ان کا انتظار کریں کہ وہ سٹریم میں آ جائیں. ایک ہمارے ساتھ اسلامک مین ہے, ان کو ہم نیکسٹ لیں گے اماد الاسلام صاحب کے بعد. تو دیکھتے ہیں اماد الاسلام صاحب آ رہے ہیں یا نہیں. ان کو 2 منٹ ہم دیتے ہیں تو پھر انشاءاللہ ہم ان سے بات کرتے ہیں. اور بھی بھائی آ رہے ہیں, ایک وائی اسلام بھائی بھی آئے ہیں. ہم ساروں کو لیں گے انشاءاللہ. معذرت ہم پہلے اماد صاحب کو لیں گے, وہ یہاں کافی دیر انتظار کر رہے تھے, پھر ہم لائن بائی لائن ساروں کو لیں گے انشاءاللہ. تو اماد صاحب آپ نیکسٹ ہیں تو آپ آ جائیں جلدی, کیونکہ بہت دوست ویٹ کریں, ان کو بھی ہم نے لینا ہے, تو پھر یہ مشکل ہو جائے گا اگر آپ دیر لگائیں گے. تو دیکھتے ہیں, اماد صاحب کو ہم 1-2 منٹ دیتے ہیں, پھر ہم آئیں گے اسلامک مین بھائی. اسلامک مین بھائی آپ پرائیویٹ چیٹ میں بتا دیں کہ آپ غیر احمدی یا احمدی مسلمان, اور جو وائی اسلام ہے آپ بھی ہمیں چیٹ میں بتا دیں کہ آپ غیر احمدی مسلمان ہیں, تاکہ ہم آپ کو انشاءاللہ پھر ہم آپ کو چیٹ میں اسٹریم یارڈ میں لے لیں. جی اماد صاحب ابھی تک نہیں آئے. ہم ان کو 1 اور منٹ دیتے ہیں, بعض اوقات انٹرنیٹ کنیکشن کا مسئلہ ہوتا ہے. جی ہمارے ساتھ احمد بٹ صاحب ہیں. السلام علیکم احمد بٹ صاحب. ہاں جی, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی میں آپ کا پروگرام سن رہا تھا. نارمل تو میں گھر سے باہر ہوں, تو میں نے یہی کہا تھا کہ صرف پروگرام سنا کروں گا. لیکن ابھی جو صاحب آئے تھے, جیسا کہ انہوں نے کھل کے اپنا موقف دیا ہے کہ بریلوی بھی ان کے نزدیک کافر ہے, دیوبندی بھی کافر ہے, اہل حدیث بھی, اسی طرح شیعہ بھی. شیعوں کا آپ نے سوال پوچھا نہیں, لیکن وہ اپنے اماموں پہ وہی الہام کے قائل ہیں, لہٰذا ان پہ بھی فتویٰ ہوا. لیکن ایک منافقت وہ بھی کر گئے, وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا موقف ہے, محمد علی مرزا کا یہ موقف نہیں ہے. تو گویا کہ محمد علی مرزا ان کافروں کو, جن کو وہ خود کافر کہہ رہے تھے, ان کو کافر نہ کہہ کے تو وہ بھی کافر ہو گئے. بالکل صحیح. یہی ابھی انہوں نے بات کی تھی کہ جو کافر کو مسلمان کے وہ بھی کافر ہے, یعنی کہ جو کافر کو کافر نہ کہے یہ بھی ضروریات دین میں سے. تو محمد علی مرزا ان کے فتوے کے مطابق, جو خود محمد علی مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹس اپنے آپ کو بتا رہے تھے, ان کے نزدیک محمد علی مرزا صاحب بھی یہی منافقت کر کے تو وہ بھی کافر ہے. اس لیے کہ وہ ان سارے چاروں کافروں کو, جن کو دیوبندی, اہل حدیث, بریلوی اور اہل تشیع, ان چاروں ختم نبوت کے منکروں کو کافر نہ کہہ کے تو وہ بھی کافر ہو گئے. تو چلیں اچھی بات ہے اگر اس طرح لوگ سوچیں, حق بات ہے. اگر ایک اصول ہے تو وہ کوئی بھی ہو, چاہے وہ محمد علی مرزا بھی ہو, وہ بھی اسی طرح کا منافق اور اسی طرح کا کافر ہے. جزاک اللہ احمد صاحب, بہت آپ نے اہم بات کی. انشاءاللہ شاہ بھائی سے آگے بھی بات ہوگی.